بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے مائکرو آرگینزم کے مختلف اقسام پڑھے تھے، جس میں ایک وائرس تھا، بیکٹیریا تھا، فنجائی تھا اور پروٹوزوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ مائکرو آرگینزمس ہمارے باڈی کے اندر کس طریقے سے انٹر ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ مائکرو آرگینزمس ہمارے باڈی کے اندر انٹر ہوتے ہیں منہ کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے، ناک کے ذریعے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے باڈی کے اوپر کوئی زخم وغیرہ آتا ہے تو وہ اس زخم کے راستے سے بھی ہمارے باڈی کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں اور مختلف قسم کے ڈیزیز ہمارے باڈی کے اندر کاز کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس خوراک میں بھی بہت زیادہ قسم کے جراثیم ہوتے ہیں، اور پھر وہ جراثیم کس طریقے سے انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ جراثیم کا اپنے تعداد میں اضافے کے لیے وہاں پہ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے ایک خاص قسم کی کنڈیشن کی۔ اگر وہ کنڈیشن وہاں پہ موجود ہے تو وہ آسانی سے گرو ہو سکیں گے، اگر وہاں پہ وہ کنڈیشن موجود نہیں ہے تو وہ آسانی سے گرو نہیں ہو پائیں گے۔ تو یہاں پہ مختلف قسم کے کنڈیشن آتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہاں پہ ضروری ہے کہ ٹیمپریچر اس کے لیے صحیح ہو، وہاں پہ اس کے لیے نیوٹرینٹس کی اویلیبلٹی بھی ہو، وہاں پہ مختلف قسم کی چیزیں اگر موجود ہے تو وہ آسانی سے گرو ہو سکتے ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ نہیں گرو پائیں گے۔ اگر ہم ان خوراک کو پھر کسی فریج میں رکھ دیں، اس کو فریز کر لیں مکمل طور پر، تو فریز ہونے سے کیا ہوگا کہ اس کا ٹیمپریچر مکمل طور پر لو ہو جائے گا۔ تو جب ایک مرتبہ اس کا ٹیمپریچر لو ہو گیا تو وہاں پہ پھر جراثیم گرو آسانی سے نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پہ جراثیم کے گرو ہونے کے لیے میں نے بتا دیا کہ مختلف قسم کی کنڈیشن ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اگر وہ کنڈیشن ملتی ہے تو وہ گرو ہوں گے، اگر نہیں ملتی تو پھر وہ گرو نہیں ہو سکتے۔ اور اس کو اگر ہم فریج وغیرہ میں رکھ دیں، اس کو ہم فریز کر لیں اس خوراک کو، تو پھر وہاں پہ جراثیم آسانی سے گرو نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ اگر ہم ویجیٹیبلز اگر موجود ہے یا فروٹس موجود ہے، اگر اس کو ہم ان واشڈ کھا لیں، اس کو ہم دھونے کے بغیر کھا لیں، یا اگر خوراک موجود ہے اور وہ خوراک ان کورڈ ہے، کوئی ڈھکن وغیرہ اس کے اوپر نہیں ہے، کوئی چیز اس کے اوپر موجود نہیں ہے، تو جراثیم اس کے اندر آسانی سے انٹر ہو سکتے ہیں اور وہاں پہ گرو ہو سکتے ہیں، وہاں پہ اپنے نمبرز کو انکریز کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر یہ جراثیم وہاں پہ موجود ہے بہت زیادہ تعداد میں، تو ان جراثیم کو ہم وہاں سے ریموو بھی کر سکتے ہیں۔ اس خوراک میں اگر وہ جراثیم موجود ہیں تو وہ ہم وہاں سے ریموو بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہاں سے ریموو کرنے کے لیے مختلف قسم کے کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے، مختلف قسم کے انڈسٹریز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جو خوراک بنانے والے فیکٹریز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی استعمال کر لیتے ہیں مختلف قسم کے کیمیکلز۔ تو ان کیمیکل سے کیا ہوگا کہ جب وہ کیمیکلز ہم ان فوڈ میں ڈال دیتے ہیں تو وہاں پہ جو موجود جراثیم ہوتے ہیں وہ وہاں سے ختم ہو جائیں گے، اس کو کل کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ملک کو جراثیم سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ہم ایک ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہیں جس کا نام ہے پاسچرائزیشن۔ پاسچرائزیشن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پاسچرائزیشن میں ملک کو ہیٹ کیا جاتا ہے 60 ڈگری سی تک، اور 60 ڈگری سی تک ہیٹ کرنے کے بعد اس کو پھر ڈائریکٹلی ہم کول کر دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہاں پہ موجود جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جتنے بھی خوراک ہم کھاتے ہیں، جتنی بھی کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پہ جراثیم بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ جراثیم وہاں پہ موجود ہوں گے، اگر وہاں پہ اس کے لیے کنڈیشن برابر ہے تو وہ آسانی سے گرو ہو سکیں گے، لیکن اگر وہاں پہ اس کے لیے کنڈیشن ہم نے ختم کر دی تو پھر وہاں پہ جراثیم گرو نہیں ہوں گے۔ اگر اس کو ہم نے فریج میں رکھ دیا تو وہاں پہ جراثیم گرو نہیں ہوں گے۔ اگر اس کے اندر ہم نے ایسے کیمیکلز کو شامل کر دیا جس کی وجہ سے وہ جراثیم ختم ہو سکتے ہیں تو بھی پھر آسانی ہو جائے گی، وہاں سے آسانی سے وہ جراثیم ختم ہو سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ملک کو صاف کرنا چاہتے ہیں جراثیم سے تو وہاں پہ ہم ایک ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہیں جس کا نام ہے پاسچرائزیشن۔ تو پاسچرائزیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم ملک کو 60 ڈگری سی تک 60 ڈگری سی تک گرم کر دیتے ہیں اور پھر اس کو ڈائریکٹلی ہم کول کر دیتے ہیں، اس کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے اس میں موجود جراثیم کا آسانی سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اچھا، تو یہ جرمز ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، ہمارے باڈی کے اندر بھی موجود ہے، ہمارے جسم سے باہر بھی موجود ہوتے ہیں، ایون ہمارے خوراک کے اندر بھی یہ موجود ہوتے ہیں مختلف قسم کے جرمز۔ تو اب ان جرمز سے ہم کس طریقے سے خود کو بچا سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم ان ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں جو کہ وہ جرمز کاز کر لیتے ہیں، تو یہاں پہ کچھ سٹیپس دیے گئے ہیں، اگر اس کو ہم فالو کر لیں تو ہم ان جرم سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ وینٹیلیٹ دا ہاؤس ویل۔ ہم نے ایسا سسٹم بنانا ہے اپنے کمروں کے اندر کہ جو فریش ہوا ہے نا وہ آسانی سے اندر آ سکے اور اس کے اندر جو گرم ہوا ہے وہ باہر جا سکے، تو اس طریقے سے پھر ہمارے کمرے کے اندر وہ فریش ہوا آئے گی اور اسی طریقے سے وہاں پہ جرمز بہت زیادہ کم مقدار میں پھر رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایئر کلاثس اینڈ بیڈنگ ان فریش ایئر،
ہمارے جو کپڑے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بسترے وغیرہ ہے، جو کمبل وغیرہ ہیں، اس کو ہم نے ہوا میں سن لائٹ میں ہوا میں باہر رکھنی ہے. تقریباً ہفتے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یہ کام کرنے چاہیے تاکہ وہاں بھی جو جرمز موجود ہوتے ہیں وہ فریش ہوا سے اور سورج کی روشنی کی وجہ سے وہاں سے وہ مر جائے اور ختم ہو جائے. جو تیسرا طریقہ ہم نے اختیار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کیپ واٹر اینڈ فوڈ ویل کورڈ. ہم جو پانی پیتے ہیں یا ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس کو اگر ہم مکمل طور پر کور کر کے رکھ لیں اور پھر اس کو ہم کھائیں یا اس کو ہم پیئیں تو پھر وہاں سے اس طریقے سے وہاں پہ جرمز کی کمی آ سکتی ہے اور ہم جراثیم سے بچ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بوائل ملک ٹو کل جرمز. اگر ہم کبھی بھی اگر ملک پیتے ہیں تو اس ملک کا بوائل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر اس کو ہم بوائل کر لیں، جس طرح میں نے بتا دیا کہ ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم پاسچرائزیشن کہتے ہیں، اگر اس ملک کو ہم بوائل کر لیں تو وہاں پہ موجود جرمز ختم ہو جائیں گے اور ہمارے باڈی کے اندر پھر وہ انٹر نہیں ہو سکتے. اس کے ساتھ ساتھ سنیز انٹو ہینڈ کرچیف اینڈ ٹیشو. اگر ہم سنیز وغیرہ کر لیتے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ سنیزنگ ہم ہینڈ کرچیف میں کریں گے یا اگر ٹیشو ہمارے پاس موجود ہے تو اس میں ہم اپنے سنیز کریں گے اور پھر اس ٹیشوز کو ڈسپوز کریں گے تاکہ پھر وہ ٹیشوز کوئی دوسرا بندہ استعمال نہ کر سکے. تو اسی طریقے سے بھی ہم جرم سے بچ سکتے ہیں. اس کے ساتھ if you are sick and do not share your personal thing. اگر آپ بیمار ہیں اور آپ اپنی چیزوں کو پھر دوسرے بندوں کے ساتھ شیئر مت کریں. مثال کے طور پر آپ اپنے شیف کے لیے ریزر استعمال کرتے ہیں یا آپ لوگ اپنے گھر میں کھانے کے لیے برتن استعمال کرتے ہو تو جو برتن میں تم کھانا کھاتے ہو اور اگر تم بیمار ہو تو پھر ان چیزوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس طریقے سے بھی جراثیم پھیلتے ہیں. اور اس طریقے سے اگر ہم یہ کام کر لیں تو اسی طریقے سے ہم جراثیم اپنے باڈی میں نہیں آئیں گے پھر ہمارے اور اس طریقے سے ہم جراثیم سے بچ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گیٹ اور سیلف ویکسینیٹڈ. اور ہم ویکسینز کا بھی استعمال کرتے ہیں. اگر ہم ویکسینز کا استعمال کرتے ہیں ریگولر بیسس پہ تو اسی طریقے سے بھی ہم جراثیم سے بچ سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک بچہ پیدا ہو جائے تو جب وہ بہت زیادہ چھوٹا ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس کے لیے پولیو کی ویکسین لگائے جاتے ہیں، دوسرے قسم کے ڈیزیز سے بچنے کے ویکسینز لگائے جاتے ہیں. تو اگر وہ ویکسینز وہ استعمال کرتے ہیں ٹائم پر ٹائم تو اسی طریقے سے جراثیم سے ہم بچ سکتے ہیں. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جراثیم سے بچنے کے لیے ہم کن کن طریقوں کو اختیار کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم اپنے روم کو اور اپنے ہاؤس کو وینٹیلیٹ کر لیں تاکہ فریش ہوا آ جائے اور اس کے اندر موجود جراثیم کو ختم کر سکیں یا وہاں پہ جراثیم کی تھوڑی سی کمی آ جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایئر کلاتھس اینڈ بیڈنگ ان فریش ایئر. ہم اپنے کپڑوں کو اور اپنے کمبل یا بستر وغیرہ کو ہوا میں اور سورج کی روشنی میں رکھیں تاکہ وہاں پہ موجود جراثیم کا خاتمہ ہو سکے. اور اگر اسی طریقے سے واٹر یا خوراک اگر یہ موجود ہے اوپن تو وہاں پہ جراثیم آسانی سے آ سکیں گے اور اس کو خراب کر سکیں گے اور پھر جب اس کو ہم کھاتے ہیں تو جراثیم ہمارے باڈی کے اندر چلے جائیں گے. تو اسی طریقے سے ضروری ہے کہ ہم اس فوڈ کو اور پانی کو کور کر کے رکھ دیں تاکہ ہمارے جسم میں جراثیم آسانی سے نہ آ سکیں. اگر ہم ملک کا استعمال کریں گے تو ملک کو استعمال کرنے سے پہلے بھی وہاں پہ بوائل کرنا ضروری ہے تاکہ وہاں پہ موجود جراثیم کا خاتمہ ہو سکے. اگر ہم سنیزنگ وغیرہ کرتے ہیں تو ہم اپنے ہینڈ کرچیف یا ٹیشو وغیرہ میں سنیز کریں اور ان ٹیشو کو پھر ڈسپوز کر دیں. تو اسی طریقے سے ہم جراثیم کو دوسرے بندوں میں جانے سے روک سکتے ہیں یا دوسرے بندے اگر کسی کو یہ سنیزنگ وغیرہ کا مسئلہ ہے تو پھر وہاں سے ہمارے باڈی کے اندر بھی جراثیم نہیں آ سکتے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بیمار ہیں تو اپنے پرسنل چیزیں کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ویکسینز کا لگانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر ویکسینز ہم لگائیں گے تو ہمارے باڈی کے اندر بھی جراثیم آسانی سے یا وائرسز یا دوسرے قسم کے جراثیم ہمارے باڈی میں پھر نہیں آ پائیں گے. تو یہاں پہ آپ لوگ کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں ہم نیکسٹ چیپٹر کو اسٹڈی کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.